ابن انشا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے۔ آج کل شہر میں جسے دیکھو پوچھتا پھر رہا ہے کہ غالب کون ہے۔ اس کی ولدیت، سکونت اور پیشے کے متعلق تفتیش ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی اپنی سی جستجو کی، ٹیلی فون ڈائریکٹری کو کھولا۔ اس میں غالب آرٹ اسٹوڈیو تو لکھا تھا، لیکن یہ لوگ معروفوں کے لیے مصوری سیکھنے اور سکھانے والے نکلے۔ ایک صاحب غالب مصطفیٰ ہیں جن کے نام کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لکھا تھا۔ انہیں آٹے دال کے بھاؤ اور دوسرے مسائل سے کہاں فرصت ہوگی کہ شعر کہیں۔ غالب نور اللہ خان کا نام بھی ڈائریکٹری میں ہے، لیکن ہمارے موکل کا نام تو اسد اللہ خان تھا، جیسا کہ خود فرمایا ہے، اسد اللہ خان تمام ہوا اے درِ غاورند شاہد باز۔ بے شک بعض لوگ اس شعر کو غالب کا نہیں گنتے۔ ایک بزرگ کے نزدیکی اسد اللہ خان تمام کوئی دوسرے شاعر تھے۔ ایک اور محقق نے اسے غالب کے گمنام شاگرد دریغہ دہلوی سے منسوب کیا ہے، لیکن ہمیں یہ دیوان غالب ہی میں ملا ہے۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری کو بند کر کے ہم نے تھانے والوں کو فون کرنے شروع کیے کہ اس قسم کا کوئی شخص تمہارے روزنامچے یا حوالات میں ہو تو مطلع فرماؤ، کیونکہ اتنا ہم نے سن رکھا ہے کہ کچھ مرزا صاحب کو ایک گونا بے خودی کے ذرائع شراب اور جوئے وغیرہ سے دلچسپی تھی اور کچھ کوتوال ان کا دشمن تھا۔ بہرحال پولیس والوں نے بھی کان پر ہاتھ رکھا کہ ہم آشنا نہیں، نہ ملزموں میں ان کا نام ہے، نہ مفروروں میں، نہ ڈیفنس رولز کے نظر بندوں میں، نہ اخلاقی قیدیوں میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں۔ مرزا ظفر الحسن ہمارے دوست نے مرزا رسوا کو رسوائی کے مقدمے سے بری کرانے کے بعد اب مرزا غالب کی یاد کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مرزا کو مرزا ملے کر کر لمبے ہاتھ۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہوٹل میں ادارہ یادگار غالب کا جلسہ کیا تو ہم بھی کچے دھاگے میں بندھے پہنچ گئے۔ ظفر الحسن صاحب کی تعارفی تقریر کے بعد صہبا لکھنوی نے تھوڑا سا تندی صہبا سے موضوع کے آبگینے کو پگھلایا۔ اس کے بعد لوگوں نے مرزا جمیل الدین عالی سے اصرار کیا کہ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ نہ کرتے رہے کہ ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ، لیکن پھر تاب سخن نہ کر سکے اور منہ سے گھنگنیاں نکال کر گویا ہوئے۔ غالب ہر چند کے اس بندے کے عزیزوں میں تھا، لیکن اچھا شاعر تھا۔ لوگ تو اسے اردو کا سب سے اونچا شاعر کہتے ہیں۔ مرزا ظفر الحسن قابل مبارکباد ہیں کہ اس کے نام پر منظوم جلسہ یعنی بیت بازی کا مقابلہ کرا رہے ہیں اور اسے کسوٹی پر بھی پرکھ رہے ہیں، لیکن اس عظیم شاعر کی شایان شان دھوم دھامی 100 سالہ برسی کے لیے ہندوستان میں لاکھوں روپے کے صرف کا اہتمام دیکھتے ہوئے ہم بھی ایک بڑے آدمی کے پاس پہنچے کہ خزانے کے سانپ ہیں، اور ان سے کہا کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف، بلکہ ثمر بھی کچھ غالب نام آور کے لیے بھی ہونا چاہیے، ورنہ تانا دیں گے بت کے غالب کا خدا کوئی نہیں ہے۔ ان صاحب نے کہا آپ غالب کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ لائے؟ یہ بولے نہیں۔ فرمایا پھر کس بات کے روپے مانگتے ہو؟ وہ تو کہیں آگرے دلی میں پیدا ہوا، وہیں مر کھپ گیا، پاکستان میں شاعروں کا کال ہے۔ عالی صاحب نے کہا اچھا پھر کسی پاکستانی شاعر کا نام ہی بتا دیجئے کہ غالب کا سا ہو۔ بولے میں زبانی تھوڑا ہی یاد رکھتا ہوں شاعروں کے نام۔ اچھا اب لمبے ہو جائیے، مجھے بجٹ بنانا ہے۔ خیر ہندوستان کے شاعر تو ہندوستانیوں ہی کو مبارک ہوں، خواہ وہ میر ہوں یا انیس ہوں یا امیر خسرو ساکن پٹیالی واقع یو۔ لیکن غالب کے متعلق ایک اطلاع ہمیں حال میں ملی جس کی روشنی میں ان سے تھوڑی رعایت برتی جا سکتی ہے۔ ہفت روزہ قندیل لاہور کے تماشائی نے ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک اعلان سنا کہ اب اردن کے مشہور شاعر غالب کا کلام سنیے۔ یہ بھی تھا کہ اردن کو مرزا غالب پر ہمیشہ ناز رہے گا، تو گویا یہ ہمارے دوست ملک اردن کے رہنے والے تھے۔ تبھی ہم کہیں کہ ان کا ابتدائی کلام ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا اور عربی اور فارسی سے اتنا بھرپور کیوں ہے؟ اور کسی رعایت سے نہیں تو اقربا پروری کے تحت ہی ہمیں یوم غالب کے لیے روپے کا بندوبست کرنا چاہیے کہ اردن سے ہماری حال ہی میں رشتہ داری بھی ہو گئی ہے، لیکن یاد رہے کہ 100 سالہ برسی فروری میں ہے۔ فردوسی کی طرح نہ ہو کہ ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا، ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا، اور ادھر خدام ادب اشرفیوں کے توڑوں کا ریڑھا دھکیلتے غزنی کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ عالی صاحب کا اشارہ تو خدا جانے کس کی طرف تھا، کسی سیٹھ کی طرف یا کسی اہلکار کی طرف، لیکن مرزا ظفر الحسن صاحب نے دوسرے روز بیان چھپوا دیا کہ ہم نے حکومت سے کچھ نہیں مانگا، نہ اس کی شکایت کرتے ہیں، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ شکوہ شکایت ادارہ یادگار غالب کے حساب میں نہیں، مرزا جمیل الدین عالی کے حساب میں لکھا جانا چاہیے۔ ہم تو پنسلیں بیچ کر یوم غالب منائیں گے۔ ہم نے پہلے یہ خبر پڑھی تو پینسلین سمجھے،
اور خیال کیا کہ کہیں سے مرزا صاحب کو پینسلین کے ٹیکوں کا ذخیرہ ہاتھ آ گیا ہے۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ نہیں، وہ پنسلیں مراد ہیں جن سے ہم پاجاموں میں اوزار بند ڈالتے ہیں اور سگڑ بیویاں دھوبی کا حساب لکھتی ہیں۔ خیر، مرزا ظفر الحسن صاحب کا جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن دو مرزاؤں میں تیسرے مرزا کو حرام ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حکومت سے غالب یا کسی اور شاعر کے نام پر کچھ مانگنا یا شکوہ کرنا کوئی جرم تو نہیں، آخر یہ کسی راجے یا نواب کی شخصی حکومت تھوڑا ہی ہے۔ خزانہ عامرہ کا پیسہ ہمارے ہی ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ انجمن ترقی اردو والے یا ڈاکٹر حمید احمد خان اس موقع پر کچھ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور مرزا ظفر الحسن صاحب منظوم جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں یا غالب کو کسوٹی پر پرکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں۔ 4 کتابوں کا چھپنا اور منظوم جلسے میں ہم ایسے شاعروں کا غالب کی زمینوں میں حل چلانا حق سے ادا ہونا تو نہ ہوا۔ وہ مرحوم تو بڑی اونچی نفیس طبیعت کے مالک تھے، منزل ایک بلندی پر اور ہم بنا لیتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا۔